حائفہ مطمئن تھی کیونکہ وہ جانتے تھے اس کا باپ اس کے لیے کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو حائفہ؟ سائمہ بیگم نے اسے آواز لگائی تھی جو آج جلدی آ گئی تھی آفس سے۔ باہر کیوں کھیلنے؟ آج جلدی آ گئی ہوں نا، آج کرکٹ کھیلوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ شادی ہونے والی تمہاری کہیں سے لگتا ہے؟ خبردار باہر گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے میری پیاری امی، شادی نہیں صرف نکاح، جو بھی ہے تم باہر نہیں جاؤ گی، نہ آج اور نہ اب سے کبھی بعد میں۔ لیکن کیوں؟ شادی کے بعد کیا کروں گی؟ گھر بار کا کچھ نہیں آتا تمہیں؟ چلو آج میرے ساتھ کچن میں۔ امی نہیں پلیز، وہ ہنسی ہوئی، لیکن سائمہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی تھی، بلکہ پاس کھڑے اسے پلاؤ بنوایا تھا۔ آدھا کام انہوں نے خود کیا تھا، لیکن پھر بھی حائفہ سکندر کے دہائیں عروج پر تھی کیونکہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جاؤ آپ نہا لو، بابا تمہارے آنے والے ہوں گے، آ کر رائتا بنانا۔ وہ بولی تو وہ پیر پٹک تھی اندر چلی گئی۔ نہانے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور رات والے نمبر پر انگلی رکھ دی اور پھر انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم، بڑی گمبھیر آواز آئی۔ وعلیکم السلام، میری بات سنیے بہزاد صاحب، مجھے آپ سے کوئی شادی یا نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف جو اچھے موڈ میں تھا فوراً سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا ہے حافی؟ بس نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، میں یہی خوش ہوں، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ بہزاد صاحب فوراً کھڑا ہوا تھا، کرسی سے اس کی ضروری میٹنگ تھی کچھ دیر میں، لیکن وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ سر میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ہینڈل کر لینا صاحب، وہ کہتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اس کے گھر گیا تھا۔ وہ فون نکالتے حائفہ کا نمبر ملانے لگا جو مسلسل بیلز کے بعد بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چھوٹی بیل پر اس کی پکڑ فون پر مضبوط ہوئی تھی، تاہم دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا تھا۔ باہر آئیے جی، سنائی دے رہا ہے حائفہ سکندر، باہر آئیے، میں روڈ پر کھڑا ہوں۔ آپ کا دماغ خراب، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نہیں آؤں گی۔ حائفہ کا تو دماغ ہی گم گیا تو اس کی بات سن گا۔ آپ آ رہی ہیں یا میں اندر آؤں؟ آپ کیوں آئیں گے؟ تو آپ 2 منٹ میں پہنچیے، نہیں تو میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتا کال کاٹ کے تو حائفہ نے یہاں وہاں چکر کاٹے۔ اب کیا کروں؟ حسن ماما کہاں ہیں؟ نماز پڑھ ہیں؟ اس نے حیرت سے حائفہ کے سر پر جمے حجاب کو دیکھتے کہا۔ اچھا میں 10 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، امی کو پتہ نہ چلے۔ کہاں جا رہی ہیں اپیا؟ بس آتی، وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ گلی سے باہر نکلتے ہی سامنے ہی اس کی بڑی گاڑی کو دیکھتا حائفہ نے اسے گھورا۔ جی بولی کیوں آئیں، بیٹھیے۔ بالکل نہیں حائفہ، یہ آپ کا محلہ ہے، ایسے مناسب نہیں لگتا، جلدی بیٹھی۔ وہ بولا تو حائفہ تیزی سے بیٹھ گئی، تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حائفہ تیزی سے بیٹھ گئی تو بہزاد نے گاڑی ریورس میں کی اور وہاں سے نکالتے دور جا کر کھڑی کر دی۔ آپ بولیے کیوں بلوایا ہے؟ حائفہ نے غصے سے پوچھا۔ ماہا نے آگے ہو کر دیکھا کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ سفید شاہ کی نگاہیں ملی تو ماہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ سفید شاہ نے اس کا چہرہ واپس اپنی طرف موڑا۔ تمہیں میں مجھ سے نگاہیں ہٹانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ بولا تو ماہا کا دل دھڑکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی؟ اوپر بیٹھیے، ایسے تھک جائیں گی۔ ماہا نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ لیٹ گیا اور سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماہا کو لگا اب وہ چلا جائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ ماہا آواز میں سختی ہرگز نہیں تھی۔ آپ نے جانا نہیں ہے؟ کہاں؟ آپ کی فلائٹ ہے نا، صبح کی ہے، ابھی کافی وقت ہے، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔ ماہا کی کمر اکڑ گئی تھی، وہ جلد از جلد لیٹنا چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسی کے بستر پر لیٹ جائے گا۔ ماہا وہاں کھڑے انگلیاں مروڑنے لگی۔ آج جو اسے صبح بھی میرے ساتھ سوئی تھی تو اب کیا مسئلہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو ماہا تھوک نکلا، میں نہیں سوئی تھی، آپ نے زبردستی۔ فوراً آؤ یہاں۔ ماہا دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کے پاس پہنچی، سفیر اپنی جگہ سے ہٹتا پیچھے ہوا۔ ماہا نے تھوک نکلتے اسے تھوڑی سی جگہ کو دیکھا، پھر بالکل بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ وہ چت لیٹی تھی۔ سفیر نے اسے یکدم کھینچا تو اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ گر جاتی ابھی، سفیر نے کہتے اس کی طرف رخ کیا، تکیے پر سر رکھا، آنکھیں مولی۔ ماہا کو نیند کیا ہی آنی تھی، وہ اس شخص کو دیکھتی رہی۔ خوبصورت چہرہ اور پرکشش نقوش، نے کبھی کوئی مرد اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا، یا شاید اس نے کسی مرد کو اتنے قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں اس کی پلکوں پر آ کر کی جو لمبی اور گھنی تھی، اف کیا اس نے لیش ایکسٹینشن کروائی ہے؟ وہ سوچتی خود کی ہی کوسنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ انہیں چھوئے؟ دجانے کے لیے دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ تو اس کے نقش حفظ کر رہی تھی۔ ماہا نے انگلی بڑھا دی، اس کے پلکوں کو چھونا چاہا، ایسا کرتے وہ تھوڑا اس کے قریب ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ ہاتھ لگاتی۔ سفیر شاہ نے نیند سے بڑی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، تم مجھے کس کرنے والی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اف ہرگز نہیں۔ ماہا کے
گالوں سے حرارت نکلی تو اس نے فوراً اپنے گال تھامے۔ تم اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ بیوی ہو میری، کر سکتی ہو۔ سفیر شاہ بے شک اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن نہ جانے کہ وہ عورت اسے پرسکون کر گئی تھی۔ یہ ہنر پہلے سے بہزاد شاہ کے پاس، لیکن کل رات کو جس طرح اس نے اپنا گندہ سفیر کو دیا تھا وہ اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اور مرد کہاں عورت کے سامنے روتا ہے؟ میں کیوں کروں گی آپ کو کس، کیوں نہیں کر سکتی؟ سفیر نے اس کے ہاتھ تھامے ساتھی سے جو وہ مسلسل مروڑی تھی۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بس نام کے میاں بیوی ہیں۔ سفیر جان نے سرد نگاہوں سے گھورا، تمہاری طرف سے یہ رشتہ نبھایا جانا چاہیے ماہر سفیر، تمہیں مجھ سے ہی محبت کرنی ہے اور آپ کو جواب نادار کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ سبھی نے ایک دم اس پر جھکتے پھر سے استفسار کیا تو مہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ میں آپ کی پلکیں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اصلی ہے یا نکلی۔ وہ آنکھیں بند کے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ سفیر شاہ کے نابل لبوں پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ چھپا کے دیکھو جی چیک کرو اصلی ہے یا نکلی۔ سفیر شاہ نے آنکھیں بند کی تو مہا نے ڈرتے ہاتھ لگائے اور تیزی سے ہٹایا۔ آپ بتاؤ، اصلی ہی لگ رہی ہیں؟ مہا کو اس کا یہ روپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ پل کے لیے ساتھ بھول گئی تھی۔ یا بلانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ توجہ کی بھوکی تھی جو اسے مل رہی تھی۔ سفیر شاہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی گردن سے بال ہٹائے اور جھکا تو مہا نے آنکھیں میچ لی۔ اپنی گردن پر اس کے لب محسوس کرتے مہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سفیر شاہ سب بھول گئے، اسے یاد تھا تو سب اتنا کہ عورت اس پر حلال تھی اور اسے پرس کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو مہا کو اپنی گردن کے ساتھ اپنا آپ دھڑکتا محسوس ہوا۔ جا رہا ہوں میں، سفیر شاہ کہتا اٹھ گیا، لیکن مہا نے چہرہ تک میں چھپا لیا۔ سفیر شاہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگا۔ جب وہ ابھی تک ایسے ہی لیٹی مہا، سفیر شاہ آ کر میری پیکنگ کرو۔ جی اٹھو فوراً چلو، وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ سن سی وہیں بیٹھی کہ جائے یا نہ جائے۔ سفیر شاہ کمرے میں جا کر فریش ہوا، باہر نکلتے بھی وہ اس سے کمرے میں نہ ملی تھی۔ وہ دوبارہ نکلا۔ شاہ جی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ بس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مت بلو، وہاں تمہاری وجہ سے وہاں ہے تو اسے بلا لے، میں تو جا رہا ہوں، وہ کہتا باہر نکل کے بہزاد اس کے پشت کو دیکھ کر ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو گئی تھی۔ تکیہ خود میں بے سفیر شاہ اس کے سر پر کھڑے سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ تھکی ہے، لیکن وہ نہ جانے کہ اس وقت اسے سامنے چاہتا تھا۔ ماہی، وہ اس کے سر پر کھڑے اسے نئے نام دے گا، لیکن وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ سفیر شاہ نے جھکتے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ بہزاد شاہ نے اسے گھورا تھا، لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ اپنے کمرے میں لاتے اسے لٹائے، اپنی جیب سمیٹتے دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا۔ یہ کیا حرکت تھی شاہ؟ میری بیوی ہے، وہ اسے جہاں ہونا چاہیے وہاں میں نے اسے پہنچا دیا تو تم نے قبول کر لیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ تو میں اول روز سے قبول کرتا ہوں۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ بہزاد نے گہرا سانس لیا، وہ بھی جانتا تھا اچھے سے کہ سفیر کبھی ماہ کو نہیں چھوڑے گا۔ چلتا ہوں بھائی، مجھے امید ہے کام ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ سفیر شاہ نے بہزاد شاہ کو گلے سے لگا اور باہر نکل گیا، جبکہ بہزاد شاہ نے اس کی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کروائی تھی۔ کیا میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں فرید؟ خاموش ہو اس وقت علی سے، وہ اسے ڈبل گیا۔ بتائیے تو، کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو پھر محبت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نظریں پھیرتا بولا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا راز نہ جانے۔ لیکن آپ نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن تمہارے دھوکے کے بعد وہ محبت کہیں جاس ہوئی ہے، وہ بولا تو علیزے کے پورے جسم میں بے چینی سریت کر گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیسا؟ اس کے بالوں میں انگلیاں جلا تھا، پرسکون سا بولا۔ مجھ سے محبت کرنا چھوڑنا؟ کیوں؟ اب میں آپ کی بیوی ہوں تو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ پتہ نہیں، وہ منمنائی۔ خاموشی چاہ کے فرید شاہ نے محسوس کیا وہ اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ وہ تو کہتی آئی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، تو پھر کیوں اس کی توجہ کی طلبگار تھی؟ اب کیوں اس کی بےروی پر یوں بستر سے جا لگی تھی؟ اس پر جھکتے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ فرید شاہ نے تو وہ آنکھیں کھولتی مسکراتی وہ اسے نہیں سمجھ پایا تھا۔ دوبارہ کرے اچھا محسوس ہوا، اس کے الفاظ اسے مزید حیران کر گئے تھے۔ لیکن پھر جھکا اس کے ماتھے کے ساتھ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں پر بھی لب رکھے۔ فرید سار تو دبائی، وہ اسے ہوش لاتی بولی تو وہ واپس اس کا ساتھ دبانے لگا۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے لگا کہ وہ سو گئے ہیں، اس کا ساتھ تکیہ بیٹھتا خود اٹھنے لگا۔ جب اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام دے مندی آنکھیں کھول دے ساتھ نہ بھی مہلایا تھا، فرید شاہ وہیں اس کے کمفرٹر کو اٹھا اس کے ساتھ لیٹا۔ سرد آ بڑھ گیا، وہ اب بھی ہلکا کانپ رہے تھے۔ اسے اتنی سردی کیوں لگ رہی تھی؟ اسے خود میں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر سے کھائی، جس سے وہ پرسکون ہوتی۔ فرید بولو، اس کے بالوں کو چومتا وہ بولا تھا، میں چاول اچھے سے صاف کروں گی،
اگلی بار پلیز مجھے یوں بے مول مت کریے گا دوبارہ کسی کے سامنے۔ وہ بولی تو فریشہ نے جھکتے اس کا چہرہ سامنے کیا تو وہ کیا؟ وہ اس کی یہ بات دل پر لگاتی بیمار پڑ گئی تھی۔ اس نے دل میں خود کو سوچ سلواتے سنا اسے دیکھنے کا، پھر اس کے گالوں پر جھکتا انہیں چون کے اپنی بیڑ والے گال اس کے گالوں سے رگڑنے لگا۔ اپنے آپ کو شرمندگی سے نکالنا چاہتا تھا وہ۔ فرید دور وہ اس سے پیچھے کرتے منہ بسوڑتے بولی، مجھ سے اتنی خدمت کروائی ہے، مجھے بھی تو بدلے میں کچھ دو۔ وہ پھر سے وہی عمل دوہرا گیا تو علیزے سے شکایتی نظر سے دیکھا۔ میں بیمار ہوں، اس بندہ بشر کا حال بھی بیماروں سے کام نہیں چھوڑا تم نے۔ علیزے نے گلے میں معدوم سی گلٹی ابھرتی محسوس کی، پھر یکدم اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے اس کے سینے میں سر چھپایا۔ جیسے ہی وہ اس سے نگاہیں نہ ملانا چاہتی، فریشہ اس دھوکے کے بارے میں سب پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ان لمحات کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب بولیے کیوں بلائے؟ حائفہ نے غصے سے پوچھا۔ بہزاد نے سنجیدگی سے دیکھا، پھر نگاہیں اس کے حجاب کے حالے میں مقید خوبصورت چہرے پر ڈالی تو اسے اپنا آپ نثار ہوتا محسوس ہوا۔ میں یہاں آپ کو محض یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ جو بھی آپ فضول سوچ رہی ہیں اس کو دماغ سے نکال دیں، کیونکہ شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں کرنی۔ میں نے بتایا تو؟ حائفہ نے ناک چڑھاتے آنکھیں چھوٹی کیے بتایا۔ بہزاد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر پیچھے ہٹا لیا۔ حافی مجھے شادی پر مجبور نہ کرے، کیا کریں گے پھر آپ؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ہی بات کرنی چاہیے، کل کا ہوتا یہ نکاح آج وہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ حائفہ جلدی سے بولی۔ بہزاد نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا کہ مخالف کے ساتھ وہ کسی قسم کی سختی نہیں برت سکتا تھا۔ حائفہ نے اس کا غصہ دیکھتے حیرت سے دیکھا۔ آپ کی وجہ سے آج ماما نے مجھ سے کچن کا اتنا کام کروایا ہے، چاول بھی مجھ سے بنوائے اور کہہ رہی تھی رائتا بھی تم بناؤ کی۔ حائفہ غصے میں اس سے سب بتانے لگی تو ان سب میں کہاں سے آتا ہوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں نہیں آتے آپ کو کس نے کہا تھا نکاح کا کہیں اور گھر آئیے؟ وہ کہتی ہے اگلے گھر جا کر کیا کرو گی مجھے بتائیے؟ آپ مجھے چاول بنانے اور رائتا بنوانے کے لے کر جا رہے ہیں؟ مجھ سے یہ کام بالکل نہیں ہوتے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی جبکہ بہزاد صاحب مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ لڑکیوں پر ہنستے نہیں ہے تو شادی سے انکار آپ نے اس لیے کیا ہے غالباً۔ وہ پوچھنے لگا کہ شاید کوئی اور بات ہو، اتنی سی بات پر کون انکار کرے گا، لیکن وہ جانتا تھا ابھی کے سامنے حائفہ سکندر تھی۔ بالکل، میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کروں گی، وہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ بیٹھیے، آپ نے سچ میں صرف اس وجہ سے منع کیا ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ آپ کا اور میرا مذاق ہے؟ حائفہ کہتی اس کی گاڑی میں پڑی چیزیں دیکھنے لگے۔ بہزاد صاحب کا سارا غصہ اور فکر جیسے جاتی رہی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ معصوم بیوقوف تھی۔ بہزاد کا منہ بننے لگا تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن حائفہ کی نگاہ تو کال بند ہونے کے بعد اس کے وال پیپر پر تھی۔ وہ اس کی تصویر تھی، ہاں اس کی تو تھی۔ حائفہ نے اس کا فون تھاما تو کال پھر سے آنے لگی۔ اٹھائیے۔ کیا؟ کال اٹھائے، سیفی کی کال ہے۔ بھائی ہے آپ کا، بات کریں۔ حائفہ نے سوچتے کال پک کی، وہ ویڈیو کال تھی۔ بھائی مجھے لے کے سامنے حائفہ کو دیکھتے وہ رک گیا۔ حائفہ نے فوراً بہزاد کا فون تھمایا تھا۔ آپ اس وقت لڑاکا لڑکی کے ساتھ؟ سفیر نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ میری بات سنیں آپ، یہ آپ نے لڑاکا کس کو کہا؟ حائفہ نے فون کو اپنی طرف گھماتے استفسار کیا۔ سیفی خبردار، حافی کو کچھ نہیں کہنا، بہزاد شرارت سے بولا تھا۔ میلیوں دور بیٹھے سفیر نے زندگی میں پہلی بار بہزاد کو شرارت کرتے دیکھا تھا، یہ یوں اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ہی دیکھتا تھا جس نے ساری زندگی کاموں میں اور اس کی پرورش میں ہی اکیلے گزاری تھی۔ شاید حائفہ سکندر اس کی تمام زندگی کی محنت اور صبر کا پھل تھی۔ وہ بے حد خوش اور مطمئن ہوا۔ حافی کیا لیں گی شادی کا تحفہ؟ سفیر کی آواز گونجی۔ حائفہ نام کا شاہ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے حائفہ کچھ کہتی بہزاد بول پر حائفہ نے چونکا سے دیکھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ کیا کوئی مرد اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں نئے پھول کھلے تھے اور وہ فوراً گلابی ہوتی۔ حائفہ آپ بلش کر رہی ہیں ابھی تو بھائی نے کچھ؟ سفیر کی پھر سے آواز گونجی تو بہزاد نے فوراً کال کاٹ دی۔ بہزاد اس کے چہرے پر رنگ دیکھتے مبہوت رہ گیا۔ محبوب جب حد سے پیارا لگے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ صدقہ دیا جاتا ہے، اس کے دل سے آوازیں تھی اور اسے واپسی پر اب حائفہ سکندر کا صدقہ دینا تھا۔ یہ میری تصویر ہے نا؟ اس نے بہزاد کے ہاتھ سے فون پکڑ کے کہا۔ یہ اس دن والی اس کی بہزاد کے باغیچے میں لی جانے والی تصویر تھی۔ نہیں یہ کوئی اور ہے؟ جی نہیں، میں ہی ہوں۔ آپ نے کب لی تصویر؟ وہ حیران تھی۔ اف میں
حسن کو 10 منٹ کا کہہ کر آئی تھی، 20 منٹ ہو گئے ہیں، امی مجھے ماریں گی، وہ ہنسی ہوئی۔ چلیے بھیجا جی، اپنی جگہ سے اتر، کہاں آپ کے گھر؟ کہہ دیجیے کہ مجھے راستہ نہیں پتہ، چاہا تھا بس آپ باہر تک لینے آئی تھی، وہ کہتا بنا اسے کچھ کہے آگے تو بڑھ گیا تھا تو وہ پیچھے ہوئی۔ آپ اس دن بھی تو آئے تھے، یہ بہانہ بیکار ہے، آپ جائیے، اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اسے پیچھے ہی آتے دیکھ وہ بولی، چاول کھانے آپ کے ہاتھوں کے، اس کے بعد تو آپ بنائیں گے، کیوں نہیں بناؤں گی؟ خاموشی سے چلے۔ حافظ اس سنجیدگی سے بولا تو حیفا نے دیکھا کچھ ایک دو لوگ جو گلی میں موجود تھے وہ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اپنی عزت کی یوں قدر ہوتے دیکھنا بہزاد کی قدر و قیمت کو بڑھا چکا تھا۔ حیفا سکندر کے دل میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حیفا تمہارے باپ کو آج آ لینے دو، ان کے سامنے جوتے سے مار لگاؤں گی تمہیں۔ سائمہ بیگم بولتی چلی آئی تھی، اف حیفا ہلچل ہوئی، جب کہ بہزاد مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے بہزاد کو دیکھتے ہوئے چونکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ، بہت گرمی ہے باہر، وہ فوراً سے بولے تو وہ اندر داخل ہوا اور پیچھے حیفا، معافی چاہتا ہوں۔ حیفا کو بلانا پڑا، میری گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی تو کوئی بات نہیں، اندر آئی، سائمہ بیگم بولی۔ تبھی پھر سے گھنٹی بجی تو دروازہ کھولنے باہر سکندر صاحب اندر آئے۔ بہزاد شاہ کو وہ بھی خوش دلی سے ملے تھے، صاحب حیالی، وہ سب کو جو کھڑے دیکھ رہے پوچھنے لگے، آج حیفا نے چاول بنائے ہیں؟ بہزاد نے سبزار کیا تو سب نے اسے چونکا دکھا۔ جی سائمہ بیگم مسکرائی، آپ ہاتھ دھولے، میں چاول لاتی ہوں۔ وہ برتن پہلے ہی لگا چکی تھی، وہ ہاتھ دھوتا بیٹھ کے تو سکندر صاحب بھی بیٹھ گئے، جبکہ حسن تو ٹکی ٹکی باندھے بہزاد شاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہزاد نے پہلے نوالہ منہ میں رکھتے ستائشی نگاہیں اس پر ڈال جو مغل سے کھانا کھاتے ساتھ حسن سے بھی کچھ کہہ دی، جبکہ سکندر صاحب اور سائمہ بیگم کی نگاہیں اسی پر تھی جس کی نگاہیں حیفا پر چپکی تھی، جو محبت سے بڑی تھی۔ حیفا، آپ نے رائتا نہیں بنایا؟ وہ شرارت سے پوچھ بیٹھا تو حیفا نے سر اٹھایا، پھر اسے گھورا۔ نہیں، سائمہ بیگم نے اسے گھورا جس پر رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ میں بنا لاتی ہوں، سائمہ بیگم اٹھنے لگی۔ بہت شکریہ آنٹی، ایسے ہی ٹھیک ہے، اگلی بار آؤں گا تو حیفا بنانے کی امید ہے، وہ بولا تو حیفا نے اسے پھر سے گھورنا چاہا، لیکن ماں کو خود کو ہی تختے پا کر سر جھکا گئی۔ کیسے حسن، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے آپ کے بارے میں، کون سی کلاس میں ہیں، کون سے ہاسٹل رہتے ہیں، کتنے دوست ہیں، سب۔ بہزاد بولا تو وہ قائل ہوا۔ اب وہ حسن سے باتیں کریں، جبکہ سائمہ بیگم سکندر صاحب مسکراتے ان کی باتیں سن لیتے۔ مجھے مدد چاہیے تمہاری، اس نے حسن کو کہا تو وہ فوراً کھڑا ہوا، جلدی بتائیے بھائی، وہ پرجوش تھا۔ اسے بہزاد شاہ، اچھا لگتا میری گاڑی میں آپ کی بہن کا جوڑا رکھا ہے، اگر آپ لے آؤ۔ انہوں نے گاڑی کی چابی آگے کی تو حسن فوراً لیتا باہر نکل گیا۔ چائے پیو گے برہودار؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں کافی لیتا ہوں، وہ بولا، لیکن سب کو ایک دوسرے کو دیکھتے وہ جان کے تھا شاید کافی وہاں کوئی نہیں پیتا، لیکن وہ بھی رات کو ابھی نہیں پرسکون رہی، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود مانگ لوں گا۔ سکندر صاحب سے باتیں کرنے لگا، نکاح کی تاریخ بے طے پائی تھی، حیفا برتن سمیٹی تھی، میں حیفا کے لیے نکاح کا جوڑا لایا ہوں بیٹا حمود، سائمہ بیگم نے کہنا چاہا۔ بالکل نہیں، نکاح کے بعد سے حیفا کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، ایک بھی چیز یہاں سے نہیں جائے گی، میں جہیز کے ساتھ ہلاک ہوں۔ وہ بولے تو سکندر صاحب مشکور نظر، آج کے مہنگائی کے دور میں یہ بھی غنیمت کی بات، میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اس نے سائمہ بیگم کو دیکھتے کہا، بولیے بیٹا، میں چاہتا ہوں حیفا جیسی اپنی زندگی اس رشتے سے پہلے گزاری تھی ویسے ہی گزارے، مطلب اس کی کرکٹ کھیلنے سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھرپور مسکرائے، اور نہ مجھے اسے کھانا بنوائے، اگر ویسا نہیں چاہتی تو اسے فورس نہ کرے پلیز۔ وہ شائستگی سے بولا تو سکندر صاحب مسکرا دیے۔ بولیے بیٹا، میں چاہتا ہوں حیفا جیسے اپنی زندگی اس رشتے سے پہلے گزار رہی تھی ویسے گزارے، مطلب اس کے کرکٹ کھیلنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھرپور مسکرایا، اور نہ مجھے اسے کھانا بنوائے، اگر وہ ایسا نہیں چاہتی تو اسے فورس نہ کرے پلیز۔ وہ شائستگی سے بولا تو سکندر صاحب مسکرا دیے۔ انہوں نے صحیح بولا کہ وہ حساس نکل گا حیفا کے معاملے، لیکن کچھ تو آنا۔ سائمہ بیگم نے بولنا چاہا، میں سچ کہوں آنٹی، جس چیز میں وہ خوش نہیں، میں ہرگز نہیں چاہتا وہ کرے۔ وہ آج مجھے فون کر کے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ سکندر صاحب چونکے صرف اس لیے کہ اس کی پہلے کی زندگی وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور یقین کرے میں بھی ایسا نہیں چاہتا، جب وہ میرے پاس آ جائے گی میں اپنے طریقے سے خود میں ڈالوں گا اسے۔ شائستہ بیگم نے سر ہاں میں ہلایا۔ سکندر صاحب نے رشک سے اسے دیکھا، اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا تو وہ مسکرا دیا، اگلی بار آپ کے ہاتھوں کا کچھ کھاؤں گا۔ وہ سائمہ بیگم سے بات کرتا، شاید اس سے پہلے اس نے کسی گھر میں یوں کھانا نہیں کھایا تھا، نہ یوں کسی اور سے باتیں کی تھی۔ حسن بیگ لیا جو کافی بھاری تھا، تب تک حیفا بھی آ گئی تھی، یہ آپ کا جوڑا حیفا کھول کر دیکھ لیں۔ حیفا نے اسے دیکھا، وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ جوڑا خود لائے گا۔ حیفا نے کھولا تو وہ
تو وہ باریک جوڑا تھا، بے شک وہ بےحد خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمکنا بڑی تھی جو بہزاد شاہ کو بے چین کر گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی، باقی سب نے بھی تعریف کی تھی۔ اسکندر صاحب نے صاحب کی بیٹی کے چنسیبوں کی دبا کی تھی۔ ابیا آپ تو کہہ رہی تھی کہ سفید جوڑا لوں گی، لیکن دیکھو یہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ حسن بولا تو بہزاد نے تیزی سے نگاہیں اس کی طرف موڑی جو اب کی بار بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بہزاد شاہ نے ہونٹ بیچے، میں چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، صاحب اسے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے، لیکن وہ نہیں، اس نے واپسی پر صدقہ دیا تھا اپنی ہونے والی بیوی کا، اپنی محبت کا، خود کی خوشیوں کا۔ ماں نے آنکھیں کھولی تو وہ واپس اسی کمرے کو دیکھ کر چون کر اٹھ بیٹھی۔ میں کیسے چاہے اسے رات کے تمام مناظر یاد آئے۔ اف، تو کیا سفیر شاہ لایا تھا اسے یہاں؟ ہاں یقین، اس کے علاوہ کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ وہ سوچتی اس میں پڑی، پھر الماری کو جو سفیر شاہ کے ہی کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلے گی۔ بال سکھاتے وہ باہر نکلی۔ وہ جب سے یہاں تھی اس نے یہ بات نوٹ کر لی تھی، گھر کے اندر اب میل سرمٹ نہیں ہوتے تھے۔ میڈم کو چاہیے، فیروزہ نے استفسار کیا۔ نہیں اوکے، فیروزہ جانے لگی۔ میری بات سنیں، وہ جھجکی۔ جی میڈم، مجھے ماہا بلایا کرے پلیز۔ یہ میڈم اچھا نہیں لگتا، وہ جھجک کے بولی تو فیروزہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے ماہا جی۔ ماہا جی بھی نہیں، بس ماہا۔ وہ پھر سے بولی اوکے ماہا بیٹا، اب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرائی۔ صاحب کہاں ہے؟ وہ انگلیاں مروڑتی پوچھنے لگی کہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سفیر سار تو صبح کے جا چکے سے، بہزاد سار بھی گھر نہیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ جب بھی اٹھیں آپ سے ناشتے کا پوچھا جائے، اور سفیر شاہ نے یہ دیا ہے۔ انہیں ڈبہ نکالتے سے پکڑایا۔ وہ فون تھا، انہوں نے اپنا نمبر ڈائل کر دیا ہے اندر، لیکن انہوں نے ساتھی سے منع کہ آپ کو کسی اور سے رابطہ کرنے کی، خاص طور پر آپ کے بھائی سے۔ فیروزہ بولی تو ماہ نے سر ہلایا اور انہوں نے کہا آپ کو جو چاہیے وہ مجھے لکھ کر دے دے۔ میں نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ واپس اندر آ کے اس کا دل اداس ہوا۔ تو کیا اب وہ اپنی تمام چیزیں سرمٹ سے منگوائی کہ اسے جھجک کے ساتھ شرم بھی محسوس ہوئی۔ فون کو کھولنے کے بجائے سر پر رکھ دیا اور وہیں ٹیرس پر نکل گئی۔ رات کے منارے اس کے ذہن کے پردوں پر پھر سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں صبح وہ اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ تو کیا سب نارمل ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اسے محبت کر لیتا؟ ماہ کا دل دھڑکا، اس کے دل نے سفیر شاہ کے نام پر پہلی بیٹ مس کی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تو اسے نوید سنائی تھی کہ وہ جلد محبت میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اس کے اپنے ہی محرم رشتے، اس کے شوہر سے محبت میں وہ کمرے کو ٹھیک سے دیکھنے لگی تھی۔ سفیر شاہ کی طرف اس کا کمرہ بھی ایک دم پرفیکٹ تھا، کہیں کوئی دھول مٹی نہیں تھی۔ ماہ بیٹا صفائی کروائی ہے آپ کے روم کی؟ ملازمہ نے کہا نہیں، صاف ہے، یہ تو صاف ہے، لیکن پھر بھی سفیر سا روز صفائی کرواتے ہیں، انہیں گرد بالکل پسند نہیں۔ آپ کی بات فیروزہ ہلکی مسکراہٹ سے بتانے لگے آپ سے میں خود ہی کر لوں گی، آپ فکر نہ کرے۔ ماہ بولی تو وہ مسکراتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے آوازیں محسوس ہوئی تو وہ باہر نکلی۔ بہزاد شاہ کو دیکھتے وہ پاس کی تو بہزاد شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ کہا اب آپ کھل کر رہ سکتے ہیں ماہ، آپ کا جلال سا شوہر جا چکا ہے۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا محسوس ہوا ماہ کو۔ وہ بس مسکرا دی۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، کھا کر آئے ہوں اپنی پرنسس کے گھر سے۔ بہزاد شاہ ان کو دیکھتا بولا تو وہ چونکے، کیا اس کی کوئی بہن تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کس کو پرنسس کہہ رہا تھا؟ بہزاد شاہ نے اسے سوچ میں گرا دیکھا تو بیٹھ گیا۔ فیروزہ جی سر، ماہ کے لیے کھانا لگوائیے۔ وہ چلی گئی۔ میں نکاح کر ہوں ماہ، اگلے جمعے سفی کہتے ہی۔ وہ مسکرائے۔ بہت مبارک ماہ نے مسکرا دے کہا تو اس نے مبارکباد وصول کی۔ میری طرف سے ساری رسمیں آپ کرے گی بہن بن کر۔ ماہ نے نم آنکھوں سے سر تیزی سے ہلایا۔ ماہ کھانا کھانے لگی۔ آپ پڑھائی شروع کر؟ بہزاد کہتا اٹھ گیا کیونکہ ماہ نے کھانا کھا لیا تھا، وہ صرف اس کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ ماہ نے اسے دیکھا، وہ واقعی ایک بھرپور مرد تھا جو عزت لینا اور دینا جانتا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوش قسمت تھی جسے بہزاد شاہ نے چنا تھا۔ وہ سوچنے لگی ایڈمیشن اور کتابیں اب لکھ لے، سب ہو جائے گا، میرے ساتھ چلی کل۔ ویسے تو یہ کام سیفی کا، لیکن اسے کچھ دن لگیں گے، آپ کا مزید حرج نہ ہو اس لیے ہم کل چلیں گے۔ اوکے بھائی، وہ بولی تو بہزاد مسکرایا۔ اس کا بھائی کہنا بہزاد شاہ کو اس کی اپنی بہن کی یاد دلاتا تھا۔ فون مل گیا ہے آپ کو؟ جی اوکے، کیا آپ نے ان کو بولا تھا فون دینے کا؟ وہ سنجیدگی سے بولے ہاں، اب آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ بہزاد شاہ نے کال آتے فون کہاں چلے گا، باہر نکل گیا، جبکہ وہ جو تب سے خوش تھی کہ سفیر شاہ نے اس کی ذات پر دھیان دیا تھا، وہ تمام امید کے دیے پھر سے بجھ گئے اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کاش دنیا میں یا دل میں محبت جیسا کوئی جذبہ کبھی پروان نہ چڑھتا، ہمیں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہ محسوس کر پاتے، ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ظالم بن سکتے جیسے وہ ہمارے لیے ہے۔ کاش اردو کے دل ان کے محرم کے لیے تب تک نرم نہ پڑتے جب تک محبت کا اظہار مخالف سمت سے ہونا چاہتا۔ کاش دنیا میں خوشیاں ایک جیسی تقسیم کی جاتی اور لوگ ایک دوسرے کی درد کی کیفیت کو سمجھ پاتے۔ اس کے دل میں اپنے ہی شوہر کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے جو اب کم ہونے کی بجائے
بڑھنے ہی والے تھے اور اسے بدن میں صرف درد ملنے تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے آنکھیں مولی۔ اس ایک شخص نے میری روح کو اس حد تک قابو میں کر لیا کہ وہ پل میں مجھے ہوش کر سکتا، اتنا ہوش کہ مجھے لگے آسمان پر کوسوں کے ساتھ چھا گئے، پھولوں کی خوشبو ہوا میں بکھری ہے اور لہریں میرے ساتھ گنگنا رہی ہیں۔ پل میں وہ مجھ سے ایسی بے روحی برتتا ہے کہ مجھے لگتا ہے دنیا بے حد بے رحم ہے، دنیا کا تمام درد میرے سینے میں آج سما ہے، لیکن میں انتظار کروں گی اس لمحے کا جب وہ شخص مجھ سے محبت کرے گا، اسے اس نیز پر لازمی لاؤں گی۔ میں اس نے اس عہد کے سفیر شاہ کو اسے محبت کروانے کا عہد، پھر چاہے بدلے میں وہ ٹوٹ جاتی یا روند جاتی۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں لہجے میں واضح بے چینی تھی۔ شی از پریگننٹ، اگر ان کی یہ حالت رہی تو یہ اپنا پہلا بیبی کھو دے گی، اور وہ چاہ چکی تھی کب کی۔ لیکن فریدہ شاہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا، اس کے ساتھ ہی کیوں اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا ڈبہ اٹھاتا، اس پر کمفرٹر ڈالتا، ٹچ پا گیا، اور پھر نہ جانے کتنے گھنٹے اس نے کتنے سگریٹ پی ڈالے۔ وہ عموماً نہیں پیتا تھا، لیکن آج وہ خود بقابو کھو بیٹھا تھا۔ فرید اپنے نام کی آواز سنتا ہوا تھا کہ قدموں سے اندر کی جانب آیا اور اس کے سامنے بیٹھا جو آنکھیں کھلی سے دیکھی تھی۔ کیا میں مرنے والی ہوں؟ وہ بولی تو فرید شاہ طرف اٹھا، پھر جھکا، اس کے سانس کو اس سے چھین لیا۔ وہ مچلتی رہی تھی، لیکن اپنے اندر کی آگ اور طلب کو اس میں اونڈیلتے، یہاں تک کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا تو علیزے اڑ کر بیٹھی، اسے دیکھا، آنکھیں شکوے سے بڑی تھی۔ تم مجھے مار رہی ہو علیزے؟ اقبال وہ بھی کتا کیا تم جانتی ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھا بنا اسے چھوئے بولا۔ وہ دونوں ٹوٹ کر ریزہ ہو گئے تھے، اندر سے وہ جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے تھے۔ ہم خوش کیوں نہیں؟ پھر کیا ہمارے لیے خوشیاں نہیں لکھی گی؟ کیا میں نے سب برباد کر دیا؟ ہاں تم نے سب برباد کر دیا، وہ بولا تو علیز نے اس خوبصورت شخص سے کہا۔ ہاں اس نے، باقی اسے تباہی تو کر دیا تھا۔ فرید احمد سامت کر، آپ مجھے چھوڑ دیں فرید، شاید یہی سب میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ فرید نے اسے دیکھا، میری اولاد ہے تو مجھے اس کے بعد آزاد ہو تم۔ اس کی ذات کو ہلاتا اٹھنے لگا، لیکن علیز نے جھٹ سے اس کا آواز تھاما۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ہنستے رو دی تھی۔ میں ایک قاتل بھی تھا، اب جھوٹا بھی ہوں، ایک بیکار شوہر، یک طرفہ محبت میں مارا شخص، کسی اور کا دکھ اپنی قسمت میں لکھوایا ہوا بد نصیب، اور ایک ایسی عورت کا شوہر جو مجھ سے آزادی چاہتی ہے، اور ایک ایسی اولاد کا باپ ہوں میں جو اب دنیا میں نہیں ہے، اور شاید اس کی ماں اسے آنے بھی نہ دے۔ فرید وہ تڑپ بھی تو گئی تھی اس کے الزام پر۔ باقی باتیں بجا، لیکن وہ اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی تھی۔ ہماری اولاد اور اس کے بعد آزاد ہو تم علیزے۔ اقبال وہ کہتا اٹھا باہر نکل گیا۔ پیچھے علیزے وہیں سے تکیہ و سر ٹکاتے خاموش ہوگی۔ اسے خوش ہونا تھا یا رونا تھا وہ سمجھ نہ پائی۔